بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ اہم ترین خبر ہے، ایک بہت ہی اہم خبر، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ سال 2022 کی سب سے بڑی خبر، اور سب سے پہلے میں آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک ویڈیو پہلے ایک یا دو ویڈیو پہلے میں نے ایک بات کی تھی، وہ یہ تھی کہ سال 2022 میں وزیر اعظم عمران خان کو اہم ترین فیصلے کرنے ہیں، اور اب جو خبر میں دینے جا رہا ہوں وہ خبر ہوگی کہ نومبر میں آرمی چیف کا تقرر کا فیصلہ ہونا ہے، نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہونا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ اپنی مدت سیکنڈ ٹینیور ان کا پورا ہوگا نومبر 2022 میں، یعنی کہ اس سال نومبر میں، اور غالباً 29 نومبر کو ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہو جائے گا دوسرا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو نواز شریف صاحب نے جب وہ وزیر اعظم تھے انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف۔ جنرل راحیل شریف کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل راحیل شریف، ان کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مقرر کیا گیا۔ ان کا انتخاب نواز شریف صاحب کا تھا، اور اس وقت ان کا نمبر جو تھا وہ 5واں نمبر تھا۔ 5 سینیورٹی میں وہ 5ویں نمبر پہ تھے کور کمانڈر کے طور پہ، اور ان کا انتخاب کیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ تھا، اس وقت بڑے بڑے نام لیے جا رہے تھے آرمی چیف کے لیے۔ اس وقت اشفاق ندیم صاحب کا بھی نام لیا جا رہا تھا کہ ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا، پھر ایک دو اور لیفٹیننٹ جنرل تھے ان کے نام لیے جا رہے تھے کہ ان کو کیا جائے گا، لیکن قرہ نکلا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے نام۔ تو یہ چیز ہو گئی، اور اس وقت کہیں بھی، یعنی کہ اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام کہیں بھی نہیں تھا، نہ میڈیا میں تھا نہ کہیں اور تھا، لیکن فیصلہ کر لیا گیا اور ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ دوسرے تھے غالباً جنرل رمدے صاحب تھے، جو اگر میں ذہن سے میرے نہیں نکل رہا تو جنرل رمدے تھے دوسری جو اپوائنٹمنٹ تھی، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ نوید مختار صاحب کو لے کے آئے تھے نواز شریف صاحب۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو معاملات چلے، اس کے بعد آپ نے دیکھا پاناما آ گیا، اور پاناما میں بہت ہی مشکل وقت تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہ، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم انڈر ٹرائل ہو چکے تھے، اور اس وقت انہیں کہا گیا، بہت دفعہ کہا گیا کہ آپ اس معاملات کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں۔ پھر وہ ساری باتیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایک اور ایکسٹینشن یا ایک نیا ٹینیور دیا گیا، اور معاملہ پہنچ گیا سپریم کورٹ تک، اور ایک پیٹیشن فائل ہو گئی۔ اور یہ بات ہے یعنی کہ 2019 کی، نومبر 2019۔ نومبر 2016 میں نواز شریف صاحب نے مقرر کیا، ان کا انتخاب کیا، ان کو اپوائنٹ کیا، اور 2019 میں جب ان کا پہلا ٹینیور ختم ہو رہا تھا تو وزیر اعظم عمران خان کی گورنمنٹ نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایک اور ٹینیور کی ایکسٹینشن دے دی، اور ایکسٹینشن دینے کے بعد یہ معاملہ پہنچ گیا سپریم کورٹ۔ چیف جسٹس تھے اس وقت آصف سعید کھوسہ صاحب، اور معاملہ اتنا پھیلا، اتنا گھمبیر ہوا کہ پتہ چلا کہ اس طرح کے تو رولز ہی نہیں ہیں۔ پھر آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی گئی۔ آرمی ایکٹ میں تبدیلی کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں طے کی گئیں، اور جتنے بھی قانونی سقم تھے وہ دور کیے گئے، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ وزیر اعظم کا اختیار پایا کہ وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں، مقرر بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو ہٹانے کا اختیار تو تھا ہی تھا۔ لیکن سیکنڈ ٹائم، کیونکہ جنرل اشفاق پرویز قانی صاحب کو جب اس سے پہلے پریزیڈنٹ زرداری اور پرائم منسٹر گیلانی صاحب نے ان کو ایک اور پیریڈ کی ایکسٹینشن دی تھی، تو اس وقت ایسا کوئی سپریم کورٹ تک معاملہ نہیں گیا تھا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی دفعہ
معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا تھا۔ بہرحال وہ پیریڈ گزر گیا اور سپریم کورٹ گیا، پھر ایک نوٹیفیکیشن، پھر دوسرا نوٹیفیکیشن، غلطیوں پہ غلطیاں، وہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن بالآخر یہ ہو گیا تھا۔ اب اس وقت جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی گئی اس میں یہ گنجائش بھی موجود ہے کہ 2 ٹینیور بھی بے شک پورے ہو جائیں تو 64 سال تک کی عمر تک جو ہے آرمی چیف جو اس وقت جو بھی ہو اس وقت وہ 64 سال کی عمر تک ان کو ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے، 64 سال تک کی عمر تک اپنے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں۔ وہ ایکسٹینشن کہلائے، وہ ٹینیور، ایک اور ٹینیور کہلائے، جو بھی نام اس کو دیں، تو یہ موجود ہے اس میں۔ اور اب بھی اگر وزیر اعظم عمران خان چاہیں، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان کیا، وزیر اعظم اگر چاہیں، جو بھی وزیر اعظم اس وقت ہو، نومبر 22 سے پہلے جو بھی وزیر اعظم ہوں، وہ فلی طور پہ یہ اختیار رکھتے ہوں گے کہ اگر وہ چاہیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو مزید 2 سال کی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ 1 سال بھی دے سکتے ہیں، لیکن 2 سال تک گنجائش موجود ہے، کیونکہ آرمی چیف کی عمر اس وقت ہوگی 62 سال، تو 2 سال ان کے پاس مزید گنجائش ہوگی۔ تو یہ چیز جو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، اور نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ اب الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آ رہی ہے کہ سال 2022 جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ میں نے بھی آپ کو بتایا اور واقعتاً امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آرمی چیف کے ساتھ ساتھ نئے چیف جسٹس آف پاکستان آئیں گے، پھر وفاقی بجٹ کی منظوری ہے، پھر یہ منی بجٹ آنا ہے، پھر نواز شریف، مریم صفدر کی اپیلوں کا فیصلہ ہونا ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے اس سال میں، اور یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اور بڑا ٹرکی ہے۔ ہر 2 مہینے کے بعد ایک نیا سیاسی زلزلہ آئے گا، ہر 2 مہینے کے بعد، ہر مہینے کے بعد، کیونکہ اس وقت شریف فیملی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے انتخابات ہو جائیں اور فوراً انتخابات ہوں اور وزیر اعظم عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے اس کی چھٹی ہو جائے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب نومبر میں وزیر اعظم عمران خان کے پاس ظاہر آپشنز آئیں گے، اور وزیر اعظم جو بھی ہوگا اس کے پاس آپشنز آئیں گے۔ وہ چاہے تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں 2 سال، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ویلنگ بھی شامل ہو، وہ ویلنگ ہو، ان کی مرضی شامل ہو، ان کی ول شامل ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی سینئر موسٹ جرنیل کو آرمی چیف اپوائنٹ کر سکتا ہے وزیر اعظم، جو بھی ہو اس وقت، اور اس میں پہلا نمبر ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، یا پھر وزیر اعظم کے پاس یہ بھی اختیار ہے پک اینڈ چوز کا کہ وہ کسی بھی نمبر سے اٹھائیں اور کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو جو دیگر شرائط پوری کرتا ہو اس کو وہ آرمی چیف مقرر کر دیں۔ تو معاملات یہ ہیں۔ پھر جنرل امجد شعیب صاحب آ گئے ٹی وی پہ، اور انہوں نے یہ کہا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ایکسٹینشن ان کو نہیں لینی چاہیے، اور اب معاملات وہ جو ہیں جن وجہ سے ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی وہ سارے معاملات اب سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں۔ افغانستان کا معاملہ حل ہو گیا، سیکورٹی کی صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے، تو اس لیے پھر سوشل میڈیا پہ ایک اور خبر چل رہی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شریف فیملی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے PMLN کا، وہ بہت سٹرونگ ہے، اور وہ بھی، اور دوسرا ہائیبرڈ جنگ بھی چل رہی ہے، اور ساتھ ڈس انفارمیشن کے ذریعے ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہیں، انفارمیشن نہیں ہوتی بلکہ وہ ڈس انفارمیشن ہوتی ہیں، غلط معلومات ہوتی ہیں۔ تو یہ بحث شروع ہو گئی ابھی سے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ DGI کی اپائنٹمنٹ پہ جو ہے وہ معاملہ جو تلخ ہوا تھا، تھوڑا سا گڑبڑ ہوا تھا، اس کے بعد سے پھر یہ مارکیٹ میں ہے جی کہ فروری مارچ میں نئے آرمی چیف کا جو ہے ان ایڈوانس وزیر اعظم عمران خان اعلان کر دیں گے۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ پھر یہ بھی ہو رہا تھا کہ کہیں کوئی اور ہی حکم نہ صادر کر دیں۔
اکتوبر 99 والی پوزیشن پہ نہ آ جائے معاملات، ملکی حالات. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن میں اب پورے وثوق سے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. اب انہوں نے یہ بات وزیر اعظم عمران خان تک کنوے کی ہے یا نہیں کی، میرے پاس جو اطلاعات ہیں، جو میرے پاس مجھے معلوم ہوا ہے، اس سے وزیر اعظم عمران خان بھی آگاہ ہیں، اور یہ بات اب خبروں کی حد تک تو رہے گی اور یہ مسلسل رکھا جائے گا، کیونکہ ایک خاص ہماری کلاس ہے دانشوروں کی، جن کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کو ہر صورت میں پریشر میں رکھنا ہے اور ان پہ کوئی نہ کوئی آوازیں بلند کرتے رہنا ہے، کوئی کیچڑ اچھالتے رہنا ہے، ان کو ملائن کرتے رہنا ہے. یہ ایجنڈا ہے کچھ ایسے دانشوروں کا جن کو فوبیا ہوا ہے، وہ فوبیا کا شکار ہیں کہ یہ کام کرتے رہنا چاہیے. تو ان کے سب لوگوں کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہماری ملاقاتیں ہوئیں، انڈیویجول ہوئی، اتفاقی ہوئی یا اجتماعی ہوئی، تو آخری میٹنگ جو ہوئی تھی اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا تھا. ISI ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ تھی، تفصیلی نشست تھی ہمارے ساتھ، اور اس تفصیلی نشست میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی میں جانا پسند کروں گا. اور اب میں اس کے بعد ایک اور مزید میں تصدیق کر دوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نومبر 2022 سے آگے کنٹینیو نہیں کریں گے، اور انہوں نے یہ بالکل کلیئرلی کنوے کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ جناب نئی لیڈرشپ آئے، نوجوان قیادت آئے، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اور میں الحمدللہ اپنے کیریئر سے بہت مطمئن ہوں. جو کچھ ہو سکا وہ کیا، اور جو کچھ ہو سکے گا نومبر 2022 تک کرتا رہوں گا. اس کے بعد کوئی خواہش نہیں، کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد میں ریٹائرڈ ہونا پسند کروں گا باعزت طریقے سے، اور زندگی کو ریلیکس کروں گا، اور اس سے زیادہ کا کچھ نہیں. لہٰذا اس پہ سوالات بھی اب نہیں ہونے چاہیے. اور یہ ہے ایک بریکنگ خبر، سال 2022 کی سب سے بڑی خبر، کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نومبر 2022 کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور اپنے موقف پر قائم رہیں گے، اور موقف پر قائم ہے. اب اس میں میرا خیال ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس پہ اناؤنس اب حکومت کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا ضرور، ایسے عناصر کا قلع قمع کرنا چاہیے، اور ان کو تھوڑا سا احساس دلانا چاہیے کہ اس طریقے سے مسلسل، کیونکہ ابھی 1 سال پڑا ہے، اور ابھی سے دسمبر سے ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے، اور یہ کر دیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال اب نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی ملک کی مفاد میں ہے. تو اگین ہم یہ کہیں گے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا کیریئر بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، اور نومبر تک انشاءاللہ چلائیں گے. باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.